الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، ماہ ذی قعدہ مکمل ہو گیا اور ماہ ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ خاص حج کا مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ذی الحجہ بہت بڑا عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں، ماہ ذی الحجہ میں حج فرض ہے اور قربانی واجب ہے۔ ماہ رمضان میں آخر کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں شب قدر جیسی ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بندوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کی برسات برساتا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور ماہ ذی الحجہ میں قرآن کریم کے احکامات کی تکمیل ہوئی۔ ماہ رمضان میں غریبوں کو صدقہ فطر دے کر عید کے دن اپنی خوشی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں اللہ کے لیے قربانی کر کے غریبوں میں گوشت تقسیم کر کے اپنی خوشی میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں جب مہینہ مکمل ہوتا ہے تو عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ میں بھی یہ جب 10 دن پورے ہو جاتے ہیں، 10ویں دن عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کے اللہ کی کبریائی
اور اس کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان اور ماہ ذی الحجہ دونوں میں مماثلت ہے، دونوں میں کامبینیشن ہے، دونوں میں کچھ کمی بیشی کے ساتھ اعمال یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی آخر کی 10 راتیں ماہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ماہ رمضان کے آخری 10 دن سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ کسی میں رات کی زیادہ فضیلت ہے، کسی میں دن کی زیادہ فضیلت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ ذی الحجہ دونوں میں ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہیں، میچ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، گاہ با گاہ ایسے مہینے، ایسے دن اور ایسی راتوں کو ہمیں دیتا رہتا ہے تاکہ بندے کم از کم ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور ان دنوں میں اپنا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کر لیں اور اس کی برکت سے باقی زندگی میں بھی اپنے اعمال کو صحیح کر لیں۔ انسان غفلت کی زندگی میں گزارتا رہتا ہے، نماز سے دور ہے، تلاوت کلام پاک سے دور ہے، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے دور ہے، صدقہ خیرات سے دور ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہونا، ان تمام باتوں سے انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کے ماحول میں لگ کر، شیطان کے وساوس میں مبتلا ہو کر، کچھ اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے اعمال سے بندہ دور ہوتا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد، چند دنوں اور چند راتوں کے بعد اس طرح فضیلت والے مہینے اور برکت والے ایام اور برکت والی راتیں دیتا رہتا ہے، اور ان راتوں کی نسبت، ان دنوں کی نسبت، ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرے لیے ہے قربانی، مثال کے طور پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کچھ خاص دنوں کو، خاص مہینوں کو زیادہ فضیلت دے دیتا ہے تاکہ بندے ذوق اور شوق کے ساتھ ان مہینوں میں عبادت کریں۔ جب ان مہینوں میں چند دنوں کے لیے عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس عادت کا اثر کئی دنوں تک باقی رہتا ہے۔ اس عادت کے اثرات بندہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ تو ماہ ذی الحجہ بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے، جس طرح ماہ رمضان بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے،
ایسے ہی ماہ ذی الحجہ بہت سارے اعمال کا مجموعہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کو اللہ پاک نے ایک خاص خصوصیت ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی اور مہینے میں نہیں ہے، وہ ہے حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اس کا ارادہ کرنا، اس کا طواف کرنا، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں رات میں قیام کرنا، اور اس کے علاوہ جمرات پر جانا، کنکر مارنا، طواف زیارت کرنا، حلق کرنا، یہ سب اعمال جو بھی اس مہینے میں حج کے نام پر کیے جاتے ہیں وہ صرف اسی مہینے میں ہوں گے۔ اس مہینے کو چھوڑ کر پورے سال آدمی عرفات کے میدان میں بیٹھا رہے، اس کو حج نہیں کہا جائے گا۔ اس مہینے کو چھوڑ کر مینا میں جا کر ٹینٹ میں وہ رہنے لگے، اس کو مینا میں قیام کرنے والا حاجی صاحب نہیں کہا جائے گا۔ اس مہینے کو چھوڑ کر شیطان کو کنکر سال کے دوسرے دنوں میں جا کر کے مارے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ خاص اسی مہینے میں کرنا ہے، اور اس مہینے میں بھی جن دنوں میں کرنے کا حکم دیا گیا انہی دنوں میں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پورے سال چاہے کوئی آدمی عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے، مینا میں جائے، جمرات پر جائے، اس کو حج جیسا ثواب نہیں ملے گا، اس کا وہ عمل عبادت شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، زیارت کے لیے آپ چلے گئے، عرفات دیکھنے چلے گئے، جبل رحمت پر آپ چڑھ گئے، مزدلفہ دیکھنے چلے گئے، مینا دیکھنے چلے گئے، جمرات کو دیکھنے چلے گئے، مسجد نمرہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، مسجد مشعر حرام دیکھنے کے لیے چلے گئے، مسجد خیف دیکھنے چلے گئے، بس وہ ایک زیارت کا ثواب ملے گا۔ باقی حج کا ثواب، حج کا عمل اسی مہینے میں ہوگا، اور اسی مہینے کے خاص دنوں میں عمل کیا جائے گا، تبھی جا کر ثواب ملے گا۔ آدمی پورے سال بکرا خرید کر کے لائے، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، اس کو غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، بچے کے نام پر جانور ذبح کیا، عقیقے کا ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا ثواب چاہیے، بقرعید آنا ہوگا، ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہوگی، 11 تاریخ ہوگی اور 12 تاریخ ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ اللہ کے لیے جانور کو ذبح کریں گے، تبھی جا کر آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ ان 3 دنوں کے علاوہ پورے سال انتہائی خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بڑے ہی حلال پیسوں سے آپ 1000 بکرے بھی ذبح کریں، صدقہ کرنے کا ثواب تو ملے گا اگر غریبوں میں تقسیم کیا تو، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک جس وقت جو کام کرنے کو کہتا ہے اس وقت وہ کام کریں گے تبھی اس کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ میں وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ ماہ ذی الحجہ کی خصوصیت ہے کہ ان میں کچھ ایسے اعمال پائے جاتے ہیں جو پورے سال کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کا سب سے پہلا عمل جس کو کرنا چاہیے، مستحب کے درجے میں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، وہ کیا؟ جن حضرات کے اوپر
قربانی واجب ہے، اور جو حضرات قربانی واجب نہ ہونے کے باوجود نفلی طور پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر ان کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے اس قربانی کے ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، یہ مستحب ہے، آپشنل ہے، کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں۔ آپ کاٹ سکتے ہیں، مونچھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کاٹیں گے قربانی ہونے تک تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ یہ جو ماہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان میں حاجی صاحبان احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، خاص کر 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ یا 11 تاریخ تک احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور احرام کی حالت میں حاجی صاحب کے لیے سر کے، داڑھی کے، مونچھ کے اور بغل کے ادھر ادھر کے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے۔ وہ بس چھوڑے رہتے ہیں، نہیں کاٹیں گے ان دنوں میں، جب بھی وہ احرام کی حالت میں ہوں گے نہیں کاٹیں گے۔ اور جب 9 تاریخ ہوتی ہے، ماہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس دن ساری دنیا سے آئے ہوئے حاجی صاحبان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی 7 فٹ کا ہے، کوئی 3 فٹ کا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کیا مرد ہے، کیا خواتین ہیں، ساری دنیا کے لوگ، انگریزی بولنے والے، اردو بولنے والے، ساری دنیا میں جتنے ہزاروں زبان ہیں، ہزاروں ذات کے، ہزاروں خاندانوں کے، قبیلوں کے، ہزاروں علاقوں سے آئے ہوئے حاجی صاحبان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ سب لوگ میدان عرفات میں ہیں۔ اتنی بڑی میٹنگ، ساری دنیا کے ممالک سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر موجود ہوں، سب کا ڈریس کوڈ ایک ہے، سب کا سلوگن ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کی آواز ایک، سب کی چاہت ایک، سب ایک میدان میں کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی میٹنگ دنیا میں کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ کسی اور ریلیجین کے اندر، کسی اور دھرم کے اندر اتنی بڑی میٹنگ، سب ایک جگہ جمع ہو، ایک یونیفارم میں ہو، ایک ہی چیز ان کی زبان سے نکل رہی ہو اور ایک ہی رب کو پکار رہے ہو، ایسا یہ عمل ساری دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سب مذہب باطل ہے۔ مذہب اسلام، دین اسلام ہی ایک ایسا برحق مذہب ہے جو اتنا شاندار عمل پیش کرتا ہے۔ تو 9 تاریخ کو میدان عرفات میں ساری دنیا کے حاجی کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء، مفتی، بڑے بڑے عبادت گزار، اولیاء اللہ، کتب و ابدال، معمولی ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ، سب وہاں رہتے ہیں اور سب اللہ پاک کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ عصر کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک سب اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے مغفرت کی امید لے کر کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کے اوپر ایسی نظر رحمت فرماتا ہے، اس قدر ان کے اوپر رحمت کی بارش کرتا ہے کہ شیطان سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے
اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، ہائے 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 ہائے، آج تو سب کی بخشش ہو رہی ہے۔ 30-40 لاکھ لوگوں کی بخشش ایک مختصر سے وقت میں، 1-1.5 گھنٹے کے وقت میں ہو جا رہی ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ سارے حاجی صاحبان حج کے بعد اس طرح لوٹ کر کے آتے ہیں جیسا کہ ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکل کر کے آئے ہو۔ شیطان اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ سر کے اوپر آدمی مٹی کب ڈالتا؟ جب کنگال ہو جائے، اس کا گھر بک جائے، اس کے گھر کے سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیے جائیں، بچے ادھر ادھر ہو جائیں، آدمی کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو، اس وقت آدمی اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ شیطان عرفات کے میدان میں حاجیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ہونے والی رحمت کو دیکھ کر کے اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ ساری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں سے اور خاص کر جو قربانی کر رہے ہیں ان سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یہ سارے حاجی صاحبان رحمت کو لوٹ رہے ہیں، رحمت کو وصول کر رہے ہیں، تم کیوں محروم ہوتے ہو؟ تم حج کو نہیں جا سکے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جا سکے، چلو حاجی صاحب کی طرح مشابہت اختیار کر لو۔ حاجی صاحب اس دن جس حالت میں رہتا ہے، نہ بال کو وہ کاٹتا ہے، نہ ناخن کو وہ کاٹتا ہے، بس چھوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹو، قربانی ہونے تک اسی طرح رہنے دو، تاکہ تمہاری مشابہت ان حاجی صاحبان کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب حاجی صاحبان پر اپنی رحمت برساتا ہے تو دنیا بھر کے دیگر مسلمانوں کی طرف بھی نظر رحمت فرمائے اور ان کے اوپر بھی وہ خاص رحمت اور اس کا کچھ حصہ نازل کرے۔ اتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو جو حضرات قربانی دے رہے ہیں، چاہے واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، ان کے لیے اس مہینے میں سب سے پہلا عمل کیا؟ اپنے بال اور ناخن قربانی ہونے تک نہ کاٹے۔ اور دوسرا عمل نفلی روزوں کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کا ذکر فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اس مہینے کی شروع کی 10 راتوں کا بھی ذکر فرمایا، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ تو اس کے دن کے بھی اعمال ہیں، رات کے بھی اعمال ہیں۔ دن کے اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلا روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ماہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، 10واں دن تو عید والا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 11 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، 12 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، 13 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، اور رمضان میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ 5 دن حرام۔ تو 10 تاریخ کو روزہ رکھنا تو جائز نہیں، اس سے پہلے کے جو 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ واجب یا فرض نہیں ہے، البتہ افضل ہے، ثواب ہے، نفلی روزہ ہے۔ کیا ثواب ہے ان 9 روزوں کا؟ شروع کے 8 روزوں کے سلسلے میں خاص کر کے فرمایا، بلکہ 9واں روزہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کے 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ آپ نے اگر آج کا ایک روزہ رکھ لیا، 1 سال کے روزے کے برابر آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا گیا۔
کل کا آپ نے رکھ لیا ایک اور سال کے روزوں کا ثواب. اس طرح آپ نے 9 روزے رکھے تو 9 سال کے روزوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور خاص کر 9 تاریخ کے روزے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 تاریخ کا روزہ یعنی عید سے پہلے والا جو دن ہے اس دن کا روزہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ. بڑے گناہ اگر ہو گئے تو باضابطہ بندے کو اس سے توبہ اور استغفار کرنا پڑتا ہے. علماء کرام نے لکھا ایک نکتے کی بات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 تاریخ کا روزہ رکھو گے 1 سال کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. آئندہ کا زمانہ ابھی آیا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی معافی کا اعلان. مطلب کیا؟ یہ بندہ اگلے سال بھی زندہ رہے گا. یہ آدمی جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا امید ہے کہ اس کو اگلے سال بھی زندگی نصیب ہوگی، تبھی تو اس سے کوئی گناہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. گناہ ہوا ہی نہیں تو معافی کا کیا مطلب؟ ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمائی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی ہر سال 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسی بات نہیں. جس سال اس کو موت آنی ہوگی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ دے، اس کے ذہن سے نکل جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ روزہ تو رکھوائے اگلے سال آنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی، تب بھی اللہ تعالیٰ اگلے سال زندہ رہنے کے بقدر ثواب دے دے. کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. بہرحال تو 9 تاریخ کا روزے کا یہ ثواب ہے کہ 1 سال کے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ دن کا ایک عمل ہے. اب لوگ پوچھتے ہیں حضرت کتنے روزے رکھنا؟ بتا دیا کہ 9 روزہ رکھنا. بعض لوگ کیا بولتے ہیں 1 روزہ رکھے جا کیا؟ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ 1 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے 1 روزہ نہیں رکھنا، رکھے تو 2 رکھنا. 3 روزے نہیں رکھنا، رکھے تو 4 رکھنا. اور بعض کیا سمجھتے ہیں 1 روزہ رکھ لیے تو باقی پورے رکھنا. یہ سب بیکار کی بات ہے، اپنی طرف سے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. شریعت کی طرف سے کیا؟ یہ 9 کے 9 روزے نفل ہیں، چاہے پورے رکھو چاہے پورے چھوڑ دو، چاہے 2 رکھو چاہے 1 رکھو چاہے 3 رکھو، آپ کی مرضی ہے. چاہے صرف لاسٹ کا روزہ رکھ لو 9 تاریخ کا، سب جائز ہے. تو بہرحال دن کا ایک عمل یہ ہے. دوسرا عمل کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس مہینے کی جو شروع کی 10 تاریخیں ہیں، 10 دن ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک، 10 ذی الحجہ بھی، ان دنوں میں کیا کرے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو پڑھا کرے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھا کرے. بلکہ تکبیر تشریق پڑھا کرے، یہ بھی پڑھے اور تکبیر تشریق بھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سے بعض جب گلیوں میں گزرتے بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے
تاکہ سننے والے لوگ بھی یہ تکبیر پڑھیں۔ لکھا ہے کہ جب کوئی ایک صحابی راستے سے گزرتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتا تو دیگر سارے مسلمان بلند آواز سے پڑھتے، یہاں تک کہ پورے علاقے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں چلتے پھرتے تھوڑا بلند آواز سے تکبیر پڑھنا ہے پورے 10 دن، اور اس کے بعد بھی 3 دن جو قربانی کے ہیں اور 13 تاریخ کو بھی تکبیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بندہ جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ عام دنوں میں کوئی نفل نماز پڑھیں گے، مان لیجئے 100 نیکی اس کو ملتی ہے، لیکن وہی 2 رکعت نفل نماز اگر آپ ان 10 دنوں میں پڑھیں گے تو آپ کو 100 نیکی نہیں بلکہ اس سے زیادہ ملے گا۔ آپ نے ان 10 دنوں کے علاوہ میں 10 روپیہ 100 روپیہ کسی کو مدد کیا، غریب کو آپ نے صدقہ کیا، اس کا مان لیجئے آپ کو 100 نیکیاں ملی۔ ان دنوں میں اگر آپ نے 100 روپیہ دیا تو اس کا ثواب 100 نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، عام دنوں میں جو ہم نفل عبادت کرتے ہیں وہی عبادت اگر ان 10 دنوں میں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں 10 راتیں آتی ہیں۔ بعض ضعیف روایات میں یہ بات آئی ہے، بعض ضعیف روایات میں، اور علماء کرام نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ ان 10 راتوں میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، یا اس سے تھوڑا کم ہے، لیکن ہے ان 10 راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ۔ اس لیے ان 10 دنوں میں بھی نفل عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اور تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور راتوں میں تہجد کی نماز ہے۔ ان سب کا اہتمام کریں، بڑا فائدہ ہوگا اور بڑی برکت آئے گی۔ اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں۔ اور خاص کر کے ایک عمل آنے والا ہے، وہ 9 تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہے۔ وہ کیا؟ جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے، چاہے اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، چاہے آپ سفر میں ہو یا اپنے شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو، مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ عمل ہے۔ کیا؟ 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی 1 مرتبہ تکبیر تشریق مرد کے لیے بلند آواز سے کہنا اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ تکبیر تشریق کا مطلب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر 9 تاریخ کو فجر کی نماز سے بولنا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، اس طرح 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو عصر کی نماز تک بولنا ہے۔ اگر امام صاحب پڑھنا بھول گئے، مقتدی میں سے کوئی ایک لقمہ دیں گے، اللہ اکبر بولنے لگیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس مہینے میں ایک اہم عبادت آ رہی ہے، حج کے علاوہ، حج کے لیے جو لوگ جا چکے، ہم لوگ جو رہ گئے، ہمارے اوپر ایک عمل کیا ہے؟ جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا بھی واجب ہے، کمپلسری ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس کے پاس تھوڑا کیش ہے، مان لیجئے
زکوٰۃ تو فرض ہوتی ہے 80 پر 7 گرام سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو، چاندی 612 گرام ہو یا اس سے زیادہ ہو، یا 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہے آج کل کے حساب سے 40,000 روپیہ، اتنا نیٹ اس کے پاس کیش ہو، جیب میں ہو، موبائل میں ہو، بینک میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کا اگر وہ پیسہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے 1 سال گزرنے پر۔ لیکن قربانی کے لیے 1 سال گزرنا ضروری نہیں، آپ کے پاس ابھی بقرعید میں اتنا پیسہ آ گیا، آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور آپ کے پاس مان لیجئے 40,000 روپیہ نہیں ہے، 20,000 روپیہ ہے، لیکن آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 ویلر، ایک 2 ویلر گھر میں ویسے ہی رکھا ہوا ہے، یوز نہیں کرتے، بس خراب ہے وہ گاڑی، رکھ دیا ہے، بازار میں بیچیں گے اس گاڑی کو تو 10,000 ملیں گے، تو وہ گاڑی، اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں کچھ کپڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں گھر میں آپ نے ویسے ہی رکھا ہوتا ہے، شادی میں دیے صبح سسرال والے کپڑے 10,000 روپے کا جوڑا تھا، ہے کہ نہیں، رکھتے ہیں نہیں، اس طرح کے کچھ کپڑے آپ کے گھر میں ہیں، اور آپ کے نام پر گھر میں کچھ ایکسٹرا سامان ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ پڑا ہوا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی قیمت ملائیں گے، اگر 40,000 روپیہ بن گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا تب بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر میں بڑے بڑے برتن ہیں، بڑے بڑے دیگچیاں ہیں، اور وہ چمچ ہے، کبھی کبھار اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اس میں حساب میں آئیں گے۔ اسی طرح آپ کا ایک مکان ہے، ویران پڑا ہوا ہے، کرائے پر بھی نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں، ویران پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی ویلیو ہے، چاہے 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، 50 کروڑ ہو، کتنا بھی ہو، اگر مکان آپ کے نام کا ہے تو تب بھی آپ کو قربانی دینا ضروری ہے۔ اس لیے سبھی حضرات اپنا حساب لگائیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا بعد میں علماء سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ آپ کے اوپر اور آپ کی بیوی کے اوپر اور آپ کی بیٹی کے اوپر، اسی طرح آپ کا بیٹا کمانے والا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، علماء آپ کو بتائیں گے۔ میں بیمار ہو جاؤں گا، خود سے ٹیبلٹ نہیں لوں گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے، آپ خود سے حل نہیں کریں گے اور اپنے جیسے لوگوں سے بھی نہیں پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ ایک غلط فہمی دور کرنا ہے، وہ کیا؟ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو قربانی اپنی طرف سے دینا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گئے سال اماں کے نام پر قربانی دیے تھے، یہ سال آپ کو ابا کے نام پر، تمہارے نام پر کام ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کی بیوی کے پاس سونا ہے تو ان کا نام لکھوائیں، ان کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، ان کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے ایک دوسرا حصہ آپ لے سکتے ہیں یا ایک دوسرا بکرا آپ لے سکتے ہیں، اپنی قربانی چھوڑ کر اس سال امی کے نام پر، اگلے سال ابا کے نام پر، اس طرح نہیں ہونا۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنی قربانی دیں، اس کے ساتھ میں آپ اپنی امی کے نام سے بھی دیں الگ سے، ابا کے نام سے بھی دیں الگ سے، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے ہوں۔ اسی طرح عورتیں خاص کر کے مسئلہ پوچھتی ہیں، حضرت ہمارے پاس خالی سننا ہے، پیسہ کیا بھی نہیں ہے، ہمارے مردوانے قربانی ہمارے نام کو دیتے نہیں، کیا کرنا؟ سننا بیچو، ایک انگوٹی بیچ دو یا پٹی بیچ دو، پورا بکرا خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، 4,300 روپیہ حصہ لکھوائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، چاہے اونٹ میں حصہ لو یا دوسرے جانوروں میں حصہ لو، یا بکرا کی استطاعت ہے تو بکرا لے کر کے آؤ، بہرحال قربانی دے کر کے رہنا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کو بھی دینا، عورت کے پاس سونا ہے اس کو بھی دینا، آپ نے اپنی لڑکی کو سونا دے کر کے رکھا ہے اور آپ کی لڑکی بالغہ ہو چکی ہے، میچور ہو چکی ہے، اگر اس کے پاس گولڈ ہے اس پر بھی آپ کو اس کی طرف سے بھی قربانی دینا ضروری ہے۔ تو بہرحال
یہ چند ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور ماہ ذوالحجہ کے اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے گنوائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اس ماہ ذوالحجہ کے تمام اعمال میں حصہ لینے کی اور تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔